طويل الشوق يبقى في اغتراب. میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان ایسا ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، آپ کی ضمیر کو ہلا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کہیں آپ بھی ان الفاظوں کے مجرم تو نہیں۔ یہ بیان ان گھروں کی داستان ہے جہاں محبت کا چراغ بجھ چکا ہے اور میٹھے بول کی جگہ زہر بھرے جملے کا دل کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ ان شوہروں کا انجام ہے جو اپنی بیوی کو 5 ایسے جملے سناتے ہیں جو نہ صرف بیوی کے دل کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بیوی کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر رب کے حضور جھک جائیں گے تو سب کچھ قبول ہو جائے گا، مگر یاد رکھو جب بیوی کی آنکھ سے دکھ کا آنسو بہہ جائے تو تہجد کا نور بھی آسمان تک نہیں پہنچتا، اور جب بیوی کی دعا آہ میں بدل جائے تو رزق کا دریا بھی سوکھنے لگتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ 5 جملے کس طرح ایک انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور کیوں یہ زہر بھرے الفاظ ایک ایسے گناہ میں بدل جاتے ہیں جو عبادت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وہ کسی ایسے دل کی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں ظلم اور تکبر کا زہر بھرا ہوا ہو، اور جان لو کہ بیوی کے دل پر زخم دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی اسی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ بیوی کو 5 جملے بولنے والے شوہر تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، رزق مٹ جاتا ہے، پورا گھر مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر شخص کے لیے ایک وارننگ ہے جو اپنے الفاظ کی آگ سے اپنے گھر کو سکون جلا دیتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو وہ پردہ ہٹانے والا راز سناؤں گی جو بتائے گا کہ یہ الفاظ انسان کو کس طرح اللہ کے کرم سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے نصیب کو برکت ایسے چھین لیتا ہے جیسے خزاں بہار کی خوشبو چرا لیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے ایسے 5 جملے ہیں جو اگر بیوی کو بول جائیں تو شوہر کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور نہ یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صدیقی ایک دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، واعظ اور نصیحت کر رہے تھے۔ خطاب میں ایک دوران آپ نے فرمایا، لوگوں سب کچھ کرنا مگر اپنی بیوی کو یہ 5 جملے ہرگز مت بولنا، کیونکہ اگر اپنی بیوی کو یہ 5 الفاظ بولو گے تو یاد رکھنا تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت جلدی بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں جو اپنی بیویوں کو یہ الفاظ کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر نے فرمایا، پہلا جملہ یہ ہے کہ میں تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب ایک شوہر اپنی خدمت گزار فکر کرنے والی بیوی کو یہ جملہ کہتا ہے تو عورت کا دل کانپ جاتا ہے، اس کی روح لرز اٹھتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اس شخص کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ ایک جملے میں میری تمام قربانیوں کو مٹا دے رہا ہے، میری ہر محبت کو رد کر رہا ہے اور میرے وجود کو بے قدر کر رہا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تم کو ایک ایسی حقیقت سناتی ہوں جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق دیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا، اس کی عبادتوں کا اور شہرت دور دور تک پھیلتی ہوئی، مسجد کی پہلی صف میں اس کی جگہ ہمیشہ محفوظ رہتی، تسبیح ہاتھ میں رہتی، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا، تہجد کا پابند، روزے کا عادی، زکوٰۃ دینے والا اور حج کا ساتوں مند، بظاہر سب کچھ کامل لگتا تھا، مگر اصل حقیقت اس دن سامنے آئی جب اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر میت کو اٹھانے لگے تو سب حیرت رہ گئے کہ یہ جسم تو پھول کی طرح ہلکا ہونا چاہیے تھا، لیکن وزن اتنا ہے کہ جیسے زمین سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ کئی لوگ مل کر زور لگاتے تو جنازہ ذرا سا اٹھتا، پسینہ ماتھے پر آ جاتا۔ دلوں میں سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بڑی مشقت سے اسے قبرستان لایا گیا، لیکن جیسے ہی چارپائی قبر کے دہانے پر جھکائی گئی تو منظر دیکھ کر سب کی سانس رک گئی۔ قبر کے اندھیرے میں 2 خوفناک سانپ منہ کھولے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں سرخی، دانتوں میں زہر اور جسم لرزتا
پیدا کر دینے والی ہیبت تھی، جیسے وہ سانپ برسوں سے کسی شکار کے انتظار میں تھے۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، استغفار پڑھنے لگے، مگر مجبوری تھی، اسی قبر میں اسے اتارنا پڑا۔ اللہ والے کو دفنانے کے بعد جب سب لوگ گاؤں واپس آئے تو ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ تو اللہ والا تھا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چند لوگ ہمت کر کے اس کی بیوی کے پاس گئے اور حقیقت پوچھی کہ آخر تیرے شوہر نے میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آج اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی بیوی کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر بظاہر عبادت گزار ضرور تھا، مگر اکثر باتوں باتوں میں مجھے یہ جملہ کہہ دیتا کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ایسے کاٹتے کہ جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں ساری رات رب کے حضور روتی رہتی، میری آہ اور دعائیں آسمان کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی اور لوٹ کر میرے شوہر کی عبادت کو جلا دیتی۔ پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اس حقیقت کا نچوڑ یہ ہے کہ عبادت کا نور اس وقت بے اثر ہو جاتا ہے زبان کا زہر کسی مظلوم کے دل کو زخمی کرے۔ جیسے ایک کسان سارا دن کھیت میں محنت کرے اور شام کو اپنی فصل کو آگ لگا دے، ویسے ہی بیوی کے دل کو توڑنے والا شوہر اپنی نیکیوں کو خود جلا دیتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب اس وقت بے نامی ہو جاتے ہیں کیونکہ زخم بھر جاتے ہیں، مگر دل کی بددعا قبر کے اندھیرے میں تمہارا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے تو نہ تمہاری عبادت تمہیں بچا سکتی ہے اور نہ تمہاری شہرت اور تمہارے کام آتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام باقر نے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ جملہ مت بولنا کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کیونکہ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک خنجر ہے جو عورت کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا وہ بیوی جو گرمی کے موسم میں کچن میں تپش برداشت کرتے ہوئے 3 گھنٹے تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، اپنے ہاتھ جلانے کا خیال بھی نہیں کرتی تاکہ تمہارا پیٹ بھر سکے، اور اب جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے بچوں کو کھلاتی ہے، جو تمہارے بچوں کی ہر تکلیف پر جاگتی ہے، بخار میں ان کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی ہے، سردی میں خود کانپتی ہے مگر بچوں کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر، اور جب تم گھر آتے ہو تو تمہارے چہرے کے رنگ سے پہچان لیتی ہے کہ تم خوش ہو یا پریشان ہو۔ تم اس سب کے بعد بھی ایک جملے میں اس کی ساری قربانیوں کو مٹا دیتے ہو۔ تو فرمایا یہ تو ہو گیا پہلا جملہ، کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جملے کی، اور وہ جملہ ہے کہ میں تجھے جلد طلاق دے دوں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ الفاظ صرف دھمکی نہیں بلکہ عورت کے دل کو قیامت بن کر گرتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے، اس کی محبت کو خوف میں بدل دیتا ہے اور اس کے سکون کو رات کی نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ جب ایک شوہر یہ جملہ زبان پر لاتا ہے تو یہ اپنی بیوی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس رشتے سے باہر پھینک دی جا سکتی ہے، اور یاد رکھو جس گھر میں یہ خوف بس جائے وہاں محبت کا سایہ خود بخود ہٹ جاتا ہے، اور جہاں محبت ختم ہو جائے وہاں عبادت کا نور بھی قائم نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی حقیقت سناتی ہوں جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب تھا، کاروبار وسیع، گھر گزشتہ، لباس اچھا، لوگ اس کے مرتبے سے متاثر ہو، مگر اس کے گھر کی دیواروں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے انجام کو کھا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتا، کبھی غصے میں اور کبھی اپنی طاقت جتانے کے لیے یہ الفاظ دہراتا رہتا، میں تجھے جلد طلاق دے دوں گا۔ بیوی ظاہراً خاموش رہتی مگر دل میں یہ الفاظ آگ بن کر سلگتے۔ وہ راتوں کو جاگ کر رب کے حضور آنسو بہاتی، دل سے آہ نکلتی اور بددعا اس کی زبان سے نہیں بلکہ ٹوٹے دل سے اٹھتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا، مال کم ہونا شروع ہو گیا، دوست دور ہونے لگے، گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل گیا، یہاں تک کہ وہ شخص عزت، مال اور مان سب کچھ کھو بیٹھا اور تنہائی اس کا مقدر بن گئی۔ بہت دیر بعد اسے سمجھ آیا کہ اس کے زوال کی جڑ
زہر ہے بھرے الفاظ تھے جو وہ اپنی بیوی کو دل میں وسوسہ کرتا رہا۔ پیاری بہنوں، سبق یہ ہے کہ بیوی کا دل دکھ توڑنے والے کی عبادت، کمائی اور عزت سب کچھ بے اثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ طلاق کی دھمکی ایک ایسا خنجر ہے جو رشتے کے جسم میں نہیں بلکہ روح میں بست ہوتا ہے، اور جس رشتے کی روح مر جائے وہ رشتہ بھی اور اسے دینے والا بھی کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے جملے کی، اور وہ ہے بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کو گالیاں دینا۔ فرمایا ایسا کرنے والا شخص کی عبادت رد کر دی جاتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی تہجد، اور ایسے شخص دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، سوچو ذرا، وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کیا، اس کی پرورش میں اپنا پیٹ کاٹ کر خوشیاں دی، اس کی تعلیم تربیت میں اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دی، جنہوں نے اپنی عزت اور محبت تمہارے گھر کا حصہ بنا دی، جب تم انہی کو گالی دیتے ہو تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا وار ہوتا ہے جو تمہاری بیوی کے دل کو برسوں کا زخم بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، بیوی کے والدین کو گالی دینا گویا اس کی وجود کی جڑوں کو کاٹ دینا، اور جس درخت کی جڑ کاٹ دی جائے وہ کبھی پھل نہیں دیتا۔ ویسے ہی ایک ایسے شوہر کی زندگی میں اللہ برکت، عزت اور سکون کا پھل چھین لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اس گناہ سے بچاؤ، کیونکہ بیوی کی خاموشی تمہاری جیت نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی موت ہے۔ اگر جب اعمال مر جائیں تو پھر نہ سجدے کی روشنی بچاتی ہے، نہ تہجد کا سکون اور نہ ہی رزق کی برکت۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو بظاہر سب کی نظر میں نیک اور عزت دار تھا، عبادت کرتا، روزے رکھتا، صدقہ دیتا اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ قبیلے کے لوگ اس کے کردار کی تعریف کرتے اور اسے مثال کے طور پر پیش کرتے۔ ایک دن اس پر اچانک آفت ٹوٹ پڑی، اس کا کاروبار ڈوب گیا، مال و دولت ختم ہو گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے کے لقمے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا زیادہ وہ عبادت کرتا اتنی زیادہ مشکلات میں گھر جاتا۔ لوگ بھی حیران تھے اور وہ شخص بھی۔ آخرکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور فریاد کی، اے اللہ کے نبی، میں عبادت گزار ہوں، ہر حکم بجا لاتا ہوں، پھر بھی میری زندگی برباد ہو رہی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، عزت مٹ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حقیقت جانی چاہی تو وہی آئی، اے موسیٰ، اس شخص کی زبان اس کے اعمال کو کھا جاتی ہے، یہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کے دل توڑنے کے جرم میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، سبق یہ ہے کہ زبان کا زہر ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے، اور بیوی کے والدین کو گالی دینا ایسا گناہ ہے جو دنیا کے ذلت اور آخرت میں رسوائی کا سبب بنتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی بظاہر نیک کیوں نہ دکھائی دے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت امام باقر نے فرمایا، یہ تو ہو گئے 3 جملے، اب بات کرتے ہیں چوتھے جملے کی جو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا اور تہجد کی نماز کو بھی رد کر دیتا ہے۔ وہ جملہ ہے کہ تم خبیث عورت ہو۔ یہ الفاظ صرف گالی نہیں بلکہ بیوی کی عزت کو، اس کی پاکیزگی اور اس کے وجود پر حملہ ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو ایک لمحے میں برسوں کی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، عورت کے کردار پر تانا لگانا ایسا ہے جیسے کسی کے دل پر آگ رکھ دینا۔ یہ الفاظ بیوی کے دل کو صرف زخمی نہیں کرتے بلکہ اس کی روح میں چھید کر دیتے ہیں، اور جب عورت کی روح زخمی ہو جاتی ہے تو اس کی آہ عرش تک ہلا دیتی ہے، ایسی آہ جس کے سامنے نہ نفل بچاتی ہے، نہ فرض، نہ روزہ کام آتا ہے اور نہ حج، کیونکہ اللہ نے عزت کو اپنی رحمت کا حصہ بنایا ہے، اور جو عزت چھینتا ہے اللہ اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ زبان سے وہ الفاظ نکالے جو بیوی کے لیے دعا بنے، بد دعا نہیں، کیونکہ دعا جنت کے دروازے کھولتی ہے اور بد دعا قبر کے اندھیروں کو سانپوں سے بھر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں 5ویں اور آخری جملے کی۔ حضرت امام باقر نے فرمایا، 5واں جملہ یہ ہے کہ اپنی حیادار بیوی کو کہنا کہ تم تو بے غیرت، تمہارا غیر محرم مرد سے تعلق ہے۔ یہ الفاظ صرف الزام نہیں بلکہ عورت کی عزت پر وہ وار ہے جو اس کے
वजूद को टुकड़ों में काट देते हैं। ये जुमला बीवी के ईमान, उसकी पाक दामनी और उसकी वफा पर हमला करता है। और याद रखो, बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना ऐसा गुनाह है जिसका बोझ आसमान और ज़मीन भी नहीं उठा सकते। कुरान ने ऐसे इल्ज़ाम को बहुत बड़ा बहुत कहा है और बहुत का अंजाम दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में अजाब है। जब शौहर अपनी बीवी को ये जुमला कहता है तो वो ना सिर्फ उसके दिल को तोड़ता है बल्कि उसकी रूह को जंजीरों में जकड़ देता है। और बीवी की बद्दुआ उस शख्स की ज़िंदगी से बरकत, सुकून और इज्जत को इस तरह मिटा देती है जैसे तेज तूफान चिराग की लो बुझा देता है। इसलिए ऐ शौहरों, कभी भी अपनी बीवी की इज्जत पर शक ना करो, क्योंकि शक का जहर सिर्फ रिश्ते को नहीं मारता बल्कि तुम्हारी तमाम इबादतों को भी बेअसर कर देता है। और याद रखो, इज्जत एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ती। तो मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना मगर अपनी बीवियों को ये 5 जुमले कभी मत बोलना। अगर ये अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान से निकल गए तो याद रखना, तुम्हारी ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना ही तहज्जुद। क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। इसलिए बीवी के साथ बदजमानी दरअसल अपने मकाम बंदगी को गिराना है। याद रखो, बीवी तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारी इज्जत का इजहार और तुम्हारे सुकून का चादर है। अगर तुम उसके दिल को तोड़ोगे तो तुम अपने घर की बुनियाद को खुद कमज़ोर कर रहे हो। जैसे कोई शख्स अपने ही मकान के सुतून काट दे और फिर छत गिरने पर दूसरों को इल्ज़ाम दे, वैसे ही जो शौहर अपनी बीवी को ये जहर भरे अल्फाज सुनाता है वह अपनी खुशियों को कातिल खुद बनता है। और अल्लाह का फरमान है कि मैं मजलूम की दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। सोचो, जब भी बीवी बद्दुआ अर्श तक पहुँचती है तो वो तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत, तुम्हारी इज्जत का नूर और तुम्हारे दिल का सुकून सब छीन लेती है। ये रिश्ता मोहब्बत और इज्जत से जीता जाता है, शक, गाली और ताना से नहीं। इसलिए ये गुनाह कभी भी ना करो, क्योंकि ये ना सिर्फ दुनिया में ज़िल्लत लाता है बल्कि आखिरत में रुसवाई भी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, उम्मीद है आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।